بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 43-43۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت اور اس کی قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ، اور یہ کہ وہی ہوا، وہی اللہ، اضحک، اسی نے ہنسایا، وَأَبْكَى، اور اسی نے رلایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں سے بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک ہی وقت میں کسی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو کسی کے دل میں غم، ایک ہی وقت میں کسی کو ہنساتا ہے، کسی کو رلاتا ہے۔ اضحک و ابکا، اور اسی طرح جو آگے صفات ہیں ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ میدان محشر میں وہی ہنسائے گا اور وہی رلائے گا۔ اپنے فرما بردار متقی پرہیزگار لوگوں کو جنت کی نعمتیں دیکھ کر، جنتی نعمتیں دکھا کر ہنسائے گا، ان کے دل کو خوش فرمائے گا، اور جو بدکار ہیں، نافرمان ہیں، انہیں جہنم کے عذابات سے رلائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یا وہی ہنسائے گا اور وہی رلائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اسی نے موت دی اور اسی نے زندہ کیا، یا پھر وہی مارے گا اور وہی زندہ کرے گا۔ کائنات کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدا ہونے والے اس دنیا میں آ رہے ہیں اور مرنے والے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کسی کی موت یا کسی کی زندگی نہ ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اسی نے دو جوڑے پیدا کیے، زوجین، جوڑے، الذکر والانثی، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث۔ یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے، بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت کو اسی طرح حیوانات میں، پرندوں میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ اگر انسان دیکھے تو جو بھی اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے بہائم ہوں، درندے ہوں یا انسان ہوں، سب کا طریقہ ایک ہے، من نطفۃ، قطرے سے، خاص قطرہ، من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنی، جب اسے گرایا جائے۔ ایک ہی قطرہ ہے، اس ایک قطرے کو ایک ہی رحم میں ڈالا جاتا ہے، رحم ایک ہے، قطرہ ایک ہے، لیکن اس قطرے سے کبھی نر پیدا ہوتا ہے، کبھی مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نہیں تو انسان اگر کسی چیز کو بنانے کے لیے کوئی سانچہ تیار کرتا ہے تو جیسا سانچہ ہوتا ہے ویسی چیز آتی ہے، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ جو شکل و صورت کا سانچہ انسان بنائے گا، یہ موبائل ہے، موبائل کمپنی نے اس کے لیے جو سانچہ بنایا ہوگا اس سے یہی شکل و صورت نکلے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بڑی نشانی، ایک جانور وہ ایک ساتھ 6 یا 7 بچے دیتا ہے، اور 6 کے 6 7 کے 7 بچے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔
حالانکہ قطرہ ایک ہی ہوتا ہے، رحم ایک ہی ہوتا ہے، اس میں یہ مختلف صورتیں، نر اور مادہ، مذکر و مؤنث کون بنا رہا ہے، کس کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے؟ تو انسان کہے گا کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالق کے کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تمام مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ، اور بے شک وہی، اغنا، غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، جس کے پاس جو بھی مال و دولت ہے اللہ کی عطا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ اغنا، اور بے شک اسی نے غنی کیا یا غنی کرتا ہے۔ وَأَقْنَا، اور اسی نے قناعت دی، وہ جسے چاہتا ہے قناعت کی دولت دے دیتا ہے۔ اور زیادہ مال سے بڑھ کر بڑی دولت قناعت کی دولت ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ اس پر راضی رہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ نہیں تو اگر انسان اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس کی حویث کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں فرما دیا گیا ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اعلیٰ کو مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کفار مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو شعرا، ستارے کی پوجا کرتے تھے۔ بہت سے ستارے ہیں، ان ستاروں میں ایک ستارے کا نام ہے شعرا، جو سخت گرمیوں میں نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ رب الشعرا، شعرا کا رب، شعرا ستارے کا نام ہے، اور بے شک وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اسی نے پہلی عاد کو ہلاک کیا۔ پہلی عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم بڑے طاقتور، بڑی جسامت والے اور بڑے لمبے لمبے قد والے تھے، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، عذاب سے ڈرایا، کہنے لگے ہم عذاب کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا تو یہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ لیکن جب وہ آندھی ان پر چلی تو اتنے بڑے بڑے جسموں کو ہوا میں اٹھاتی تھی، زمین پر پٹکتی تھی، اور اس آندھی کے عذاب سے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ چاہے تو یہ جو ہوا چل رہی ہے، جو آکسیجن اور زندگی کا باعث ہے، اللہ اسی ہوا کو جو زندگی کا باعث ہے آندھی سے تبدیل فرما سکتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا آندھی بن کر انسانوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اسی نے پہلی عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کو، قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو ہلاک کیا۔ فَمَا أَبْقَى، تو ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا۔ پانی کے عذاب سے طوفان آیا، پورے روئے زمین پر پانی پھیل گیا۔ تو یہ جو سمندر رکا ہوا ہے اور سمندر ایک مقام سے آگے نہیں بڑھتا، حالانکہ بڑی بڑی لہریں ہیں، اور پانی کی یہ طبیعت ہے کہ پانی راستہ چاہتا ہے، پانی ہمیشہ راستہ چاہتا ہے، پانی کبھی رکتا نہیں ہے، وہ راستہ چاہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی موجوں کو، سمندر کو یہ کون روکے ہوئے؟ یہ سمندر شہروں میں داخل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پانی بہتا ہوا آگے کیوں نہیں آتا؟ شدید ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، لیکن پانی اپنی جگہ رہتا ہے، وہ گھروں کی طرف نہیں بڑھتا۔ کون روکے ہوئے ہے؟ اللہ اگر اس پانی کو حکم دے تو زمین کے ہر کونے سے پانی ابل پڑے اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا۔
نوح علیہ السلام کی قوم یہ قوم عاد سے پہلے، قوم سمود سے پہلے، قوم ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام. انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، بے شک وہ بڑے ظالم، بڑے سرکش تھے. اظلم کہتے ہیں قوم عاد و قوم سمود سے بھی بڑے ظالم، اطغى اور زیادہ سرکش، کہ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے لیکن 100 سے بھی کم لوگ ایمان لائے، باقی سارے کے سارے وہ سرکشی کرتے رہے. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. والمؤتفکۃ، اور الٹنے والی بستیوں کو احوا، اللہ نے گرا دیا. متفقہ کہتے ہیں قوم لوط کی بستیاں. قوم لوط کی بستیاں متفقہ ہیں، الٹائی جانے والی ہیں. انہیں آسمان کی طرف بلند کیا گیا اور حضرت جبریل امین نے اوپر سے انہیں زمین پر گرا دیا. احوا، اللہ نے انہیں پھینک دیا، گرا دیا. فغشاها ما غشا، تو انہیں ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا. یعنی زمین پر گرانے کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی تو پتھروں کی بارش سے انہیں ڈھانپ دیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں میں تتمارا، شک کرو گے. یہ ساری کی ساری نعمتیں رب کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ بندہ اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. ان نعمتوں پر اپنے رب کا احسان مانو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.